خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے روت کی کتاب اس کا دوسرا باب۔ اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوئز تھا۔ سو موابی روت نے نعومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بوئز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا۔ اور بوئز نے بیت الحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ سو بوئز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری نظریں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے، کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زاد بون کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے بیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے۔ تب اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکہ میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا۔ سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئز نے اپنے جوانوں سے کہا، اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹروں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے بھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کی قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکیں۔ نعومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی، یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جو اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بوئز کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی، اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ آمین۔